إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ان آیات میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں، ان باتوں کو، ان چیزوں کو ہمیشہ ہی مومن اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھے، بھولنے نہ پائے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی وقتی طور پر یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے. جیسے ایگزام کے موقع پر بہت سے بچے بہت سی چیزیں یاد کر کے جاتے ہیں، 2 دن 4 دن 8 دن کے بعد سب بھول جاتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ آدمی انہیں کبھی نہیں بھولتا، الا یہ کہ عمر کے اس حصے میں چلے جائے جہاں آدمی کی یادداشت ہی چلے جائے، وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ کبھی وہ بھولتا نہیں ہے. نیند میں کسی بھی آدمی کو اٹھا کر اس کا نام پوچھئے وہ بتا دیتا ہے، ایسا نہیں کہ اسے سوچنا پڑ رہا ہو. اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں. تو ان آیات میں جو مضمون اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، یہ مضمون بھی ہمیشہ اگر دل و دماغ میں محفوظ رکھیں گے، اچھی طرح ذہن میں اسے محفوظ کر لیں گے، تو زندگی کے ہر لمحے میں آنے والے مسائل اور پریشانیوں کا حل ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. دیکھیے، دنیا دار الاسباب ہے.
یہاں واقعات پیش آتے رہتے، حادثات پیش آتے رہتے، مصائب پیش آتے رہتے ہیں، مشکلیں اور آفتیں آتی رہتی ہیں۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی مسئلہ، کوئی چیز نہ لگی ہوئی ہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے جو لوگ ہیں، پہلے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور اب کے زمانے میں سمجھیے کہ کوئی سی ایم ہے، پی ایم ہے، ایم پی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ مسئلے نہیں، بہت مسائل ہوتے ہیں۔ مسئلے نہیں، بہت مسائل ہوتے ہیں، اور ان مسائل کو اگر عام انسان پر ڈال دیا جائے تو وہ جو ہے اپنا دماغی توازن ہی کھو بیٹھے گا۔ گزرے ہوئے زمانوں میں ایک انسان کو بہت ہی پرسکون اور کامیاب انسان بننے کی خواہش سوار ہو کہ مجھے کوئی غم نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، ایسا میں انسان بن جاؤں۔ وہ ہر اللہ والے کے پاس جاتا، کہتا کہ کوئی وظیفہ بتاؤ یا کوئی ایسا کام مجھے کرنے کے لیے کہو کہ میں وہ کر لوں، تو پھر مجھے کوئی کبھی مسئلہ نہ ہو۔ اللہ والے سمجھاتے کہ بھئی مسائل زندگی میں آتے رہیں گے، مسائل نہ ہوں ایسی زندگی نہیں ہو سکتی۔ سب سے مقدس ترین شخصیات حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے، ان کے بعد حضرات صحابہ ہیں۔ ان کی زندگیوں کو پڑھ لو کہ ان کی زندگیوں میں ان کو اپنوں سے بھی تکلیف پہنچتی تھی، غیروں سے بھی تکلیف پہنچتی تھی، اور سب سے پیارے اور لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھ لو کہ اپنوں نے بھی آپ کو برا بھلا کہا اور غیروں نے بھی کہا، یہاں تک کہ طائف میں جب اللہ کے پیغام کو پہنچانے گئے ہیں تو وہاں کے بڑوں نے طائف کے اوباش اور نالائق اور بدماش اور غنڈے قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے اور دوڑا رہے تھے۔ اور طائف سے مکہ نیچے کی طرف ہے تو ڈہلان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت دور کے بعد جب ان سے پیچھا چھٹا ہے تو دیکھا کہ پیروں میں خون جو ہے اتنا بہہ گیا ہے کہ جو ہے چپلوں تک جو ہے خون پہنچ گیا ہے۔ لیکن وہ آدمی کہنے لگا نہیں، مجھے کوئی ایسا نسخہ یا ایسی دعا بتاؤ کہ میں پرسکون رہوں۔ اسی درمیان میں خواب میں اس آدمی کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ اس نے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو بہت اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واقعہ ذکر کیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور رسول کو آپ سے ملنے کا حکم دیا، آپ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ میری بھی ایک آپ سے گزارش ہے۔ انہوں نے کہا کیا گزارش ہے؟ کہ مجھے ایسا آدمی بنا دیجئے کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا بھئی ایسا ہو نہیں سکتا، دنیا میں جب تک ہو کچھ نہ کچھ مسئلے لگے ہوئے رہے۔ اور وہ ضد کرنے لگا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر تمہاری یہی ضد ہے تو ایسا کرو، تم صبح اٹھ کر جاؤ شہر میں، دیکھو کون آدمی تمہیں سب سے زیادہ خوش و خرم پرسکون نظر آ رہا ہے،
آ کر مجھے بتا دو، میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں بھی اسی طرح کا آدمی بنا دوں گا۔ اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں بھی اس آدمی جیسا خوش و خرم بنا دے۔ اب یہ آدمی نکلا، شہر میں گیا، جو بھی آدمی اس کی نظر میں مثالی تھا، آئیڈیل تھا، اس کے پاس جاتا، جا کر کہتا کہ دیکھو بھئی آپ سے کچھ بات کرنی، وہ یہ ہے کہ میری خواہش جو ہے آپ کے جیسے بننے کی ہے، اور خضر علیہ السلام سے خواب میں ملاقات ہوئی ہے، وہ اللہ سے دعا کر کے جو ہے میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس سب کچھ ہے، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ جس آدمی کے پاس بھی یہ جاتا وہ فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیتا کہ بھئی مجھ جیسے بننے کی دعا مت کرنا، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے تمہیں بس نظر آ رہا ہے، ورنہ کن کن مسئلوں میں میں مبتلا ہوں، کن پریشانیوں میں میں مبتلا ہوں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اب لیکن یہ آدمی تھا جنونی، اب جنون لگ گیا ہے تو لگ گیا ہے۔ پھر اس نے کہا چلو یہ شہر چھوڑو، دوسرے شہر میں جاؤ۔ دوسرے شہر میں گیا اور تیسرے شہر میں گیا، آخر میں ایک بڑے شہر میں گیا اور لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ فلان جگہ ایک آدمی ہے جو ہر اعتبار سے خوش و خرم ہے، بہت آئیڈیل آدمی ہے۔ یہ آدمی اس کے پاس گیا، جا کر دیکھا تو واقعی بہت ہی بڑا آدمی ہے، بہت بڑا گھر ہے، زمینیں ہیں، بے شمار بکریاں، بے شمار گائیں، بے شمار اونٹ، اور بچے، خوبصورت بچے ہیں، بیوی ہے، کام کرنے والوں کی کوئی انتہا سمجھیے کہ اس کے پاس ہے، اور خود بھی بڑا تندرست نظر آ رہا ہے۔ اس آدمی نے اسے پکڑا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا بن جاؤں، میرا یہ معاملہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ خدا کے لیے مجھ جیسے بننے کی دعا مت کرو، میری پریشانی کیا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ جیسا کوئی آدمی ہو جائے، میں دعا یہی کرواؤں گا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ آپ کے جیسے بننا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ بھئی مت بنو، یہ بضد تھا کہ نہیں مجھے آپ جیسا ہی بننا ہے، کوئی کمی تو نظر نہیں آ رہی ہے، ہر چیز آپ کے پاس میسر ہے۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ پاگل تو بضد ہے میرے جیسے بننے کے لیے، تو اس نے کہا چلو اب میں تمہیں میرا واقعہ سناتا ہوں۔ دنیا میں میرے سے بڑا دکھی، میرے سے زیادہ پریشانی میں کوئی آدمی نہیں۔ اس نے کہا بتائیے کیا ہے، تب جا کر میں مانوں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ دیکھو یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں بہت بڑا مسئلہ ہے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، اب تم بہت اصرار کر رہے ہو تو میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، بتا رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس سب کچھ تھا، میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میری بیوی بیمار ہو گئی، اب بیمار ہوئی تو بہت زیادہ بیمار ہوئی، تو میں اسے تسلی دینے لگا تو بیوی کہنے لگی یہ سب جھوٹی تسلیاں ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے موت کا انتظار کر رہے ہیں، ادھر میں مری ادھر آپ نے دوسری شادی کر لی۔ میں چونکہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، میں کہنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں بالکل ایسا نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی کسی بات پر یقین۔ تو پھر اس آدمی نے بیوی سے کہا کہ تم جس طرح کا چاہے یقین کرنا چاہتی ہو کہو، میں کر گزروں۔ وہ عورت کہنے لگی اب میں تو مرنے ہی والی ہوں، آپ مرنے کے بعد میرے شادی نہیں کریں گے، یہ جو وعدہ کر رہے ہیں اس وعدے پر آپ قائم رہیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کہ کوئی گارنٹی دو۔ اب میں اس کی محبت میں بہت ہی زیادہ مخلص تھا، میں نے کہا تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ آپ ایسا کام کرو کہ آپ آج کے بعد
کسی سے شادی کرنے کے قابل ہی نہ رہو، ایسے بن جاؤ۔ تو میں نے اس کی محبت میں آ کر اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی رہنے نہیں دیا، اس طرح کا میں نے کام کر لیا۔ اب دیکھو چند ہی دنوں میں میری بیوی اچھی ہو گئی۔ اب میں تو کسی قابل تھا ہی نہیں، اب میں تو شادی کے قابل عورتوں کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو میری بیوی نے کہا اب آپ تو قابل نہیں رہے، آپ مجھے طلاق دیجئے۔ تو میں نے طلاق دے دیا، پھر میں نے دوسرے کسی سے اس کی شادی کر دیا۔ تو یہ جو کچھ بچے نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں، میرے بیوی کے ہیں، لیکن ان کا باپ میں نہیں ہوں، دوسرا۔ لیکن لوگوں میں بھرم رکھنے کے لیے میں اسی طرح کی زندگی جی رہا ہوں، اس لیے میرے جیسے بننے کی دعا مت کروانا۔ وہ آدمی خضر علیہ السلام کے پھر خواب میں دیکھا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اسی طرح کی دعا کر دوں تمہارے لیے؟ وہ آدمی کہنے لگا نہیں، میں جیسے ہوں ایسے ہی ٹھیک ہوں، میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا۔ بتانا ہے واقعے میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں حادثات اور اس طرح کی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں۔ اب ایک مومن ان حادثات سے، ان واقعات سے، ان انقلابات سے کیا اسے چیز حاصل کرنا ہے وہ دیکھنا ہے۔ دیکھیے ابھی قریب میں بارشیں بہت ہوئی، ہمارے پڑوس شہر رام نگر میں بڑا سیلاب کی جیسی صورتحال ہوئی، بے شمار مکانات گر گئے، بے شمار لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے اور بہت ناگفتہ بھی حالت میں ہیں، بالکل پڑوس میں ہے وہاں کی۔ اب تو ویڈیو تصویریں اور این جی اوز جو جا کر کام کر رہے ہیں وہ جو حالات آ کر بتا رہے ہیں وہ کافی غمگین ہے۔ سوال یہ ہے اسی طرح کا حال، یہ تو ایک چھوٹے سے شہر کے ایک دو محلوں کا حال ہے، دنیا کے بہت سے ملکوں میں، حتیٰ کہ پڑوس کے ہمارے ملک میں بھی اتنا بھیانک سیلاب اور اتنی بھیانک بارشیں ہوئی ہیں کہ محلے نہیں گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اب اس طرح کے جب حادثات پیش آتے ہیں دنیا میں تو ہر آدمی اپنے حساب سے اسے دیکھتا ہے، ہر آدمی اپنے حساب سے اس پر تبصرہ کرتا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ قرآن و حدیث اس طرح کے واقعات پر ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اور کیا سوچنے کے لیے کہتے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے موقع پر مومن کیا اپنا نظریہ رکھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں پوری دنیا میں موسم کی جانکاری کے لیے حکومتیں کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں کہ بھی موسم کے سلسلے میں اطلاع دیتے رہیں تاکہ جو ہے نقصان سے بچا جائے، لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارا ملک تو ترقی یافتہ ملکوں میں بہت نیچے نمبر پر ہے، جو بہت اعلیٰ درجے کے یا پہلے اور دوسرے نمبر کے ترقی یافتہ ملک ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کی اطلاع دینے والے اطلاع نہیں دے پاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے کافی جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ جاپان کا نام ترقی یافتہ ملکوں میں ہے، امریکہ کا نام ترقی یافتہ ملکوں میں ہے، لیکن آپ دیکھیے یہاں کی گزشتہ صرف 10-15 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کتنے زلزلے آئے، کتنے سونامیاں آئی، کتنے بارشوں کی وجہ سے کتنا کچھ نقصان ہو گیا۔ تو موسم والے پہلے سے کیوں اطلاع نہیں دے دیتے کہ بھی یہاں ہونے والا ہے، تاکہ لوگ وہاں سے نکل کر چلے جائیں اور کم از کم ضروری ڈاکیومنٹس تو اٹھا لے کر چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، ابھی رام نگر میں یہ جو حادثہ پیش آیا ہے اس میں جہاں بہت نقصان ہوا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی کے جو کاغذات ہیں، ضروری ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں،
ایک آدمی کو آج اپنے اس ملک میں رہنے کے لیے یہاں کا مقامی جو شناختی کارڈ وغیرہ ہوتا ہے، آدھار ہے اور دنیا بھر کی جو کارڈ ہیں، یہ سب جو ضائع ہو گئے ہیں، کسی آدمی کی سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، زمینوں کے کاغذات ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو بہہ کر چلے گئے ہیں، یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے، اور اسے فوراً نہیں حل کیا جائے تو مستقبل میں بہت بڑی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ یہیں کے ہیں، اس کا کیا ثبوت؟ اس کے لیے بھی این جی اوز کام کر رہے ہیں، اس چیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ زمین میں اور سمندر میں جو کچھ مسائل پیش آتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، خشکی میں اور سمندر میں جو کچھ جو ہے فساد ہوتا ہے، جو انقلابات ہوتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے، یہ ایسے ہی جو ہے اس طرح کا مسئلہ نہیں پیش آیا ہے، بلکہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کی نافرمانیوں کا خمیازہ ہے، لوگوں کی گناہوں کی نحوست ہے، اور اللہ اس طرح جو معاملہ ظاہر فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ اپنے اعمال بد سے بچ جائیں، اجتناب کریں، گناہوں کی زندگی سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ تنبیہ کے لیے جو ہے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی جو آیتیں میں نے پڑھی اس کی طرف میں آتا ہوں، اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ جب بھی تمہیں اس طرح کے حالات پیش آئیں، جب بھی اس طرح کے ناگوار واقعات پیش آئیں، ناپسندیدہ حالات میں جب تم پھنس جاؤ تو اب تمہیں مدد حاصل کرنی چاہیے ان حالات سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ قرآن نے آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں۔ اور حدیث نے ہمیں بتایا کہ صبر جو ہے نام ہے کہ ناگوار حالات کے پیش آنے پر پہلے ہی لمحے میں آدمی اللہ کو یاد کرے اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس پہلے لمحے میں اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہ کرے۔ بعد میں تو آدمی نارمل ہو ہی جاتا ہے، کسی قریبی آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ پہلا لمحہ جو انتقال کی خبر سنی، وہ پہلا لمحہ جو حادثے کی خبر سنی، اس موقع پر صبر کا مظاہرہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرے، ہمت سے کام لے اور یہ سوچے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں تھی اور اللہ نے اپنے پاس لے لی، تو مجھے کیا اس بات کی جو ہے اجازت ہے کہ میں شکوہ شکایت کروں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز سے مدد حاصل کرو، نماز سے مدد حاصل کرو، اس لیے کہ نماز ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر اس میں صحیح طریقے پر دل لگا لے تو ایسے حادثات کے موقع پر اس سے بڑی کوئی تسلی کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اور لوگوں جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، انہیں مردہ نہ کہو، وہ لوگ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی
کس حیثیت کی ہے، کس درجے کی ہے، وہ کس درجے کا شعور رکھتے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اسے تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھتے۔ برزخ میں زندگی کس حساب کی ہوتی ہے، اس کا اندازہ عام لوگ نہیں کر پاتے۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ بھئی شہید ہو گئے، جان چلے گئی اور لے جا کر دفنایا گیا یا سمندر میں چھوڑ دیا گیا، مچھلیوں نے کھا لیا، تو کہاں زندہ ہے؟ زندگی اور موت کے جو مفاہیم ہیں وہ بہت ہی ایسے ہیں کہ عام آدمی ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتا، اسے سمجھ نہیں سکتا۔ معمولی سی مثال لیجئے کہ ایک آدمی نے اگر زندگی میں آم نہیں کھایا ہو اور ایک آدمی نے آم کھایا ہو، اب آم کھانے والا یہ کہے کہ آم میٹھا ہوتا ہے، تو دوسرا آدمی کہے کیا چینی کی طرح میٹھا ہوتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو پھر کیا گوڑ کی طرح میٹھا؟ وہ کہے گا تب بھی نہیں۔ جامن کی طرح میٹھا؟ وہ کہے گا تب بھی نہیں۔ سیب کی طرح میٹھا؟ وہ کہے گا تب بھی نہیں۔ ایک آدمی ایک معمولی سا پھل آم نہیں کھایا ہے تو دوسرے 10 آدمی مل کر اس آم کی لذت کو، اس کی مٹھاس کو ہرگز اسے نہیں سمجھا سکتے جب تک کہ اسے وہ آم ہی نہ کھلا دے۔ تو یہ بات ایسی ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ بھوک کے ذریعے سے، کچھ نقصان مال میں کر کے، کچھ پھلوں میں اور فائدوں میں نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی جانوں میں نقصان ہوتا ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، اور اللہ فرماتے ہیں کبھی زندگیوں میں کمی کر کے کسی کی موت دے کر جو ہے تمہیں آزماتے ہیں، اور کبھی جو ہے بھوک کے ذریعے سے آزماتے ہیں کہ آدمی کو بھوک لگی ہے، کھانا میسر نہیں ہے، جیسے کہ اس وقت ہمارے پڑوس کے شہر کے حالات ہیں۔ اگرچہ کھانے پینے والے حیثیت کے لوگ بھی تھے، لیکن ان کا گھر بار، ان کا سامان سب کچھ بہہ گیا ہے، اور آدمی بھوک اور پیاس ایسی چیز نہیں ہے کہ مہینے تک برداشت کرے۔ پریشانی میں تو آدمی کو اور بھوک لگتی ہے، پانی ہی پانی میں گھرے ہوئے ہیں لیکن پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ پانی میں گھرے ہوئے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2-2 3-3 دن تک جو ہے پانی نیچے گراؤنڈ فلور میں بھرا ہوا ہے، بجلی کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے، باہر سے پانی کا کوئی طریقہ نہیں، پانی میں پڑے ہوئے ہیں، پانی میں گھر ڈوبا ہوا ہے، لیکن ایک گھونٹ پانی کے لیے آدمی ترس رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو پانی وہاں رکا ہوا ہے وہ پانی پینے کے کیا کسی بھی قابل کا نہیں رہتا ہے، اس میں بدبو آ چکی رہتی ہے، گدلا پن رہتا ہے، صحت کے لیے نقصان دہ رہتا ہے۔ آدمی پانی کے لیے پیاسا ہو جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ پینے کا پانی کتنی بڑی نعمت ہے جس کی ہم لوگ ناقدری کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پر جو ہے پانی بھر بھر کر جو ہے جا رہا ہے، میٹھا پانی ضائع کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نہر کے پاس بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو تب بھی پانی کے اسراف کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میرے گھر میں پانی کی بل دے رہا ہوں، میں کتنا ضائع کروں، کتنا پھینکوں، کسی کو کیا مسئلہ۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے، پانی پینے کے پانی کے لیے ترس رہے اور بھوک سے آزماتے ہیں۔ بھوک کا احساس تو تھوڑا بہت ہم لوگوں کو رمضان المبارک میں ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم،
اس لیے کہ بہت سے روزے دار ظہر تک تو سوتے ہی رہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے انہیں عصر مغرب کے وقت کا پتہ نہیں چلتا، فضول چیزوں میں لگنے کی وجہ سے بھوک کا احساس نہیں ہوتا، ورنہ بھوک کتنی بڑی چیز ہے، اور اس کے بعد کھایا جانے والا کھانا وہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ بھوکا آدمی بتا سکتا ہے۔ 5 منٹ آدمی کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں ہم بھوک سے آزمائیں گے، جیسے کہ اس وقت قریب کے شہر میں مسئلہ پیش آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور تمہارے نفع میں کمی کر کے ہم آزماتے ہیں۔ اللہ اس کے بعد فرماؤ نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، اس موقع پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ جو حالات ایسے کسی کے بھی پیش آ جائیں، ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سیلاب، یہ بارشیں، یہ انقلابات، یہ زلزلے، یہ نقصانات، اور یہ دن بدن امت مسلمہ جو ہے تنزلی کی طرف جو گرتی چلے جا رہی ہے، تنزلی میں جو چلے جا رہی ہے، یہ دراصل جو ہے انہیں بیدار کرنے کے لیے، انہیں جگانے کے لیے، ان کی حیثیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے۔ اگر امت مسلمہ اب بھی نہیں جاگی، اب بھی نہیں بیدار ہوئی، اب بھی اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو، اپنے منصب کو، اور جس کام کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ نہیں پہچانے گی، تو اس سے بڑی بدنصیب کوئی قوم نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آیت میں ایسے موقعوں پر کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر ہوگا۔ بہرحال صبر جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ کسی بھی موقع پر آدمی کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور صبر سے بھی تسلی نہیں ہے تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا کہ وضو فرماتے تھے اور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ کام اپنانا چاہیے، یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے، یہی صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ اور تکلیف ہماری ذاتی ہو یا ہم سے جڑی ہوئی ہو، جیسے کہ ہمارے بھائی اس وقت پریشان ہے، کہیں اور کوئی مسئلہ ہے، تو نماز کی طرف متوجہ ہونا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اسے اپنائیے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، میں پھر ایک مرتبہ یاد دلا دینا چاہتا ہوں، پڑوس کے شہر میں جو تباہی آئی ہے اس کے لیے آج پورے مساجد میں، ہماری اپنی اس مسجد میں بھی جمعہ کی نماز کے بعد جو چندہ ہوتا ہے وہ مسجد کے لیے نہیں، رام نگرم کے لیے ہو رہا ہے، اور خود ذمہ دار جا کر وہاں پر ذاتی طور پر معائنہ کر کے ضرورت مندوں تک جو صحیح ضرورت کی چیز ہے اسے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے جاتے ہوئے کشادہ دلی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے، اور کل سے اعلان تو ہو ہی رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی آدمی ابھی پیسے نہیں لائے ہیں تو عصر مغرب میں بھی لا کر دیں، ذمہ دار یہاں رہیں گے، بڑی مہربانی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔